بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک پرینک دیکھا۔ وہ تھا تو ایک پرینک، لیکن اس میں دنیا کی ایک تلخ حقیقت دکھائی گئی۔ پاکستانی لڑکا، اس نے بکاریوں جیسے کپڑے پہنے، پھٹے پرانے شوز اور ایک تھیلا پکڑ کر وہ کاروں کے ایک شو روم پر گیا اور خفیہ طریقے سے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر وہاں کہا کہ میں ایک کار خریدنا چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دکھائی جائے۔ وہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے شو روم والے، وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تم نے کیا پی رکھا ہے، کون سا نشہ کر کے آئے ہو، کون سی سگریٹ پی کر آئے ہو، تم ایک بکاری ہو اور کار خریدنے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بکاری ہوں، یہ میرا پیشہ ہے، لیکن میرے پاس پیسے ہیں، میں کار خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس رقم ہے، آپ مجھے گاڑی دکھائیں اور اپنے پیسے لیں، مجھے گاڑی دیں۔ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے، شو روم والے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس لڑکے نے، جس نے بکاریوں جیسا حلیہ بنا رکھا تھا، اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور بہت سارا کیش نکال کر ان کو دکھایا۔ انہوں نے کیش چھیننے کی کوشش کی اور کہا کہ اس لڑکے نے کہیں سے یہ پیسے چرائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پولیس کو کال کی جائے کہ ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اس لڑکے نے، کہ میں نے یہ پیسے چرائے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں سیو کر رہا تھا، آپ کو کیا لگے کہ میں کیا کام کرتا ہوں، آپ مجھے گاڑی دکھائیں، یہ میرے پیسے ہیں، میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کو فون کرنے لگے ہیں۔ پھر بعد میں اس نے بتا دیا کہ یہ ایک پرینک ہے، میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ وہی لڑکا ایک موبائل شاپ پر گیا، وہاں پر موبائل شاپ کا اونر تھا اور اس کے ساتھ ایک فیمیل لڑکی تھی جو وہاں کام کرتی تھی۔ اس لڑکے کے وہی پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل، ہاتھ میں ایک تھیلا، جا کر اس نے کہا کہ مجھے آئی فون دکھایا جائے۔ وہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تمہاری شکل ہے آئی فون لینے والی، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ بھائی میری شکل سے آپ کو کیا لگے، میری شکل اچھی بلی ہے، مجھے آپ آئی فون دکھائیں، میں آئی فون خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھائیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے فون بیچ دیں۔ اس لڑکے نے جیب سے چیک بک نکالی اور بہت سارا کیش نکالا۔ وہ دکاندار نے اور اس لڑکی نے جو وہاں پر کام کرتی تھی، اس نے اس لڑکے سے وہ کیش چھین لیا اور کہا کہ پولیس کو فون کریں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں فون خریدنے آیا ہوں، آپ کو کیا لگے، آپ مجھے فون دکھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم کہیں سے چوری کر کے یہ پیسہ لے کر آئے ہو۔ اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ تم اچھے طریقے سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس بلا لیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، آپ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیسے واپس نہیں کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ دکان کا جو مالک تھا، اس کا بھائی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ایک پرینک ہو رہا ہے، میں نے یہ مذاق کروایا تھا۔ بیکاریوں کے ساتھ دنیا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہو بھی، لیکن اگر آپ کی ظاہری شکل و صورت بیکاریوں جیسی ہو تو دنیا آپ کو ایک ڈیفرنٹ زاویے سے دیکھتی ہے اور آپ کے بارے میں ان کے خیالات، ان کی بات چیت، وہ کسی اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ کل سے پاکستان میں شور پڑا ہوا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک بہت ہی عجیب قسم کا بیان دیا، ایک بیہودہ بیان دیا۔ اگر تو یہ بیان کسی اور ملک کے خلاف ہوتا تو پوری قوم متحد ہو جاتی، اس ملک کے ادارے، اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز، سیاستدان، اپوزیشن، حکومت، اور مل کر اس بیان کے خلاف بات کرتے، اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی ایک قوم نہیں ہیں، ہم انسانوں کا ریوڑ ہیں جسے ہانکا جا رہا ہے، جن کو اپنی منزل معلوم نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس بیان پر بھی، یعنی امریکہ کے صدر نے کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے۔ پاکستانیوں کو پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپ کیا سمجھے؟ یعنی دنیا میں پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، کوئی آدمی بھی وہاں پر انویسٹمنٹ لے کر نہ جائے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت ہے، اور اس نے کہا کہ ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان، اور وہاں پر عدم استحکام ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ تو انڈائریکٹلی اس نے بات یہ کی کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہنے کا یہ مقصد تھا۔ اب یہ پاکستان پر ایک طرح کا حملہ ہے۔
لیکن بدقسمتی سے ہماری نیشن جو ہے اس پر بھی ڈیوائڈ دکھائی دے رہی ہے، اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت، اپوزیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے ادارے، پاکستانی لوگ وہ کھڑے ہو جاتے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی۔ لیکن اب دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیا بیان دیا، ایک ہلکا سا ٹویٹ، نہ اس میں جو بائیڈن کا لفظ، نہ اس میں امریکہ کا لفظ۔ پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے، لوگ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ایک میسج کیا اس میں نہ امریکہ کا لفظ استعمال کیا، نہ جو بائیڈن کا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مسلم لیگ بھی ہماری ہے، پی ٹی آئی بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، جتنی جماعتیں ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں نا، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ اور ہمارے یہ جو جوہری صلاحیت ہے یہ کسی پارٹی کی تو نہیں ہے، یہ کسی صوبے کی تو نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہے، پاکستانی قوم کی ہے۔ اس کے لیے تمام قوم کو بولنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں، اختلافات جو ہیں، اس سے پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ عمران خان نے بیان دیا اور بڑا جاندار طریقے سے بیان دیا۔ آپ اس کو تحریک انصاف کا چیئرمین کے طور پر نہ دیکھیں، ایک پاکستانی دیکھیں، ایک بڑی جماعت کا ایک سیاسی لیڈر۔ چلو کسی نے ہمت تو دکھائی نا کہ بیان دیا، سوالات کیے جو بائیڈن سے کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے تم نے کس وجہ سے یہ کیا ہے، تم اس نتیجے پر کیسے پہنچے ہو۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے وہ سارا ایک سیف محفوظ پروگرام کے تحت چل رہا ہے، اور ہم نے کبھی بھی جاہریت نہیں کی۔ ہم دنیا کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ انڈیا میں آپ نے دیکھا کیسے پچھلے دنوں یورینیم جو ہے وہ بازاروں میں بکتی ہوئی پائی گئی ہے، اس پر کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان اور ہمارے وزیر خارجہ کا حال دیکھیں، جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے نا، ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ تھوڑا عرصہ پاکستان میں رہے ہیں، زیادہ عرصہ وہ امریکہ میں رہے ہیں۔ یہ ان کی خارجہ پالیسی، اور ان کا بیان آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی جو بائیڈن نے یہ جو بیان دیا ہے یہ کسی ان کی پالیسی نہیں ہے، یا یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے یہ انہوں نے ایک چیریٹی کی کوئی پروگرام تھا اس میں دیا ہے۔ یعنی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان سے زیادہ امریکہ کی فکر ہے، امریکہ کی ناراضگی کی فکر ہے۔ حکومت کے لوگ تو یہ بیان نہیں دے سکتے، ان کی مجبوری ہے بھائی، ان کے اثاثے، ان کی جائیدادیں، ان کی اولادیں، ان کے بزنسز دوسرے ملکوں میں ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا بیان دے کر امریکہ سے دشمنی مول کر انہوں نے اپنا ستیہ ناش کروانا ہے۔ جن لوگوں کے مفادات دوسرے ملکوں میں ہیں، برٹن میں ہیں یا مغربی ممالک میں یا امریکہ وغیرہ میں، وہ بیان کیا دیں گے؟ وہ بیان دے ہی نہیں سکتے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن چلیں عمران خان نے دیا، یا دوسرے سیاستدانوں کو بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک طرح کا پاکستانی سالمیت پر ایک طرح کا سیدھا سادہ حملہ ہے، اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب تو لوگ عام یہ بات کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن اور پھر پاکستان کی معیشت کو جان بوجھ کر پچھلے 20-25 سالوں میں اتنا کمزور کرنا تاکہ پاکستان گھٹنوں پر آ جائے، پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ایک طریقے سے محتاج بن جائے، اور پھر پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن کی جائے کہ آپ اپنی یہ صلاحیت جو ہے یہ سرنڈر کریں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ہر طبقہ یہ بات کر رہا ہے۔ پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت سے یہ پریشر بلڈ کیا گیا اسی وقت کہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط لے لیے جائیں، یعنی کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پاکستان سے سائن کروا لی جائے کہ پاکستان کو ایک طریقے سے جکڑ لیا جائے۔ ہمارا مذہبی طبقہ، ہمارے ادارے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز یہ بات کر چکی ہیں کہ مغربی ممالک اور امریکہ کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے پاس رہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، یہ تو روز رشن کی طرح یہاں بات ہے۔ ہونا تو اس پر یہ چاہیے تھا کہ پوری نیشن کو، حکومت کو، تمام جماعتوں کو متحد ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے کوئی جاندار بیان نہیں دیا۔ اب میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا، یہ ریالٹی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ساری جماعتیں ہماری اپنی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں سارے۔ ہمیں کند ذہن نہیں ہونا چاہیے، جو اچھا کام کرے اس پر کھلے دل سے اس کی تعریف کریں کہ یہ اس نے اچھا کام کیا ہے، جو برا کام کرے اس پر تنقید کریں، وہ کسی بھی جماعت کا ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی بیان آیا ہے امریکہ کے بارے میں؟ ہمارا وہ مذہبی طبقہ جو ہر وقت تیار رہتا ہے ہم اسرائیل کی غلامی نہیں کریں گے، امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، دکھائیں مجھے کون سا بیان دیا ہے انہوں نے۔ ہمارے وزیر خارجہ کا بیان دیکھ لیں، ہومیوپیتھک بیان جس کا کوئی وہ امریکہ کو زیادہ فائدہ ہو گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر کا بیان دیکھ لیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں ان کا بیان آپ دیکھیں،
وہ بات کہتے ہیں نا کہ اچھا دوست اور آپ کے رشتہ دار جو ہے نا ان کا پتہ چلتا ہے برے وقت میں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح لیڈر کا پتہ چلتا ہے برے وقت میں جب ایسی کوئی سچویشن آئے. ابھی دیں بیان کہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے. دکھائیں مجھے کس کس لیڈر نے بیان دیا ہے. اور بے وقت کی بونگیاں ہم امریکہ کی غلامی قبول نہیں کرتے, اسرائیل کی غلامی قبول نہیں کرتے. دیں بیان, مجھے دکھائیں کس لیڈر نے کیا بیان دیا ہے. صرف عمران خان نے بیان دیا ہے اور ٹھوک کر بیان دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی سطح پر بیان جاتا کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو. لیکن جس طرح کی معیشت جان بوجھ کر پاکستان کی کمزور کر دی ہے, پاکستانیوں یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں, الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. ہمیں ان چیزوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہماری یہ ایٹمی صلاحیت یہ تحریک انصاف کی نہیں ہے, یہ عمران خان کی یا کسی اور مذہبی یا کسی سیاسی یا کسی صوبے کی نہیں, یہ پاکستان کی ہے, پاکستانی نیشن کی ہے. اس موقع پر ہمیں متحد ہو کر جواب دینا چاہیے. اور لیڈروں کا اسی وقت پتہ چلتا ہے ایسی سچویشن میں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. برف کی طرح ٹھنڈے ستو پی کر وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہیں. اگر یہی بیان چائنا کے خلاف ہوتا یا ایون انڈیا کے خلاف ہوتا تو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن, تمام لوگوں نے مل کر انہوں نے کھڑے ہو جانا تھا. لیکن ہمارے ملک میں ہم کوئی قوم تو ہے نہیں, انسانوں کا ریوڑ ہے جسے دنیا ہانک رہی ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اللہ حافظ.